أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली।
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے
آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلا، محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلا، محراب نبی ہے کہ کوئی
کوئی طور تجلا، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے، اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا، پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا، یہ ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامہ، یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامہ، دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے، دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے، جنت کے خزینوں کی یہی بیع سلم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے، وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے،
پھر نام خدا روزائے جنت میں قدم ہے، پھر نام خدا روزائے جنت میں قدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میں آپ تمام دوست احباب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے دوستوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے حجاج کرام کی تربیت شرعی مسائل کے حوالے سے، انتظامی معاملات کے حوالے سے، اور ایک بحیثیت مجموعی ہمارا جو ایک اخلاقی کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے یہ ہماری کمپنی نے، ہمارے دوستوں نے، الفرسان انٹرنیشنل سروسز والوں نے یہ قدم اٹھایا۔ آج اس کی افتتاحی تقریب ہے، پہلی مجلس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ارادہ یہی ہے کہ وہ تمام دوست احباب جو عمرہ پر جانا چاہ رہے ہوں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس کمپنی کے ذریعے جا رہے ہیں، کن دوستوں کے ذریعے جا رہے ہیں، مشن ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ 1.5 سے 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں، اور جانے سے پہلے ایک عمرے کی تربیت مجموعی طور پر حاصل کر کے جائیں۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، میں اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ دنیا کے جتنے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے ہم ایک اہتمام سے کام لیتے ہیں۔ ایون کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ داخلے کے دن سے پہلے ہم ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لیں، تب جب بچہ ایڈمٹ ہو تو ہماری ساری چیزیں پوری ہوں، ڈاکومنٹیشن مکمل ہو۔ پھر جب ایڈمیشن ہو جائے بچے کا، تو جب بچہ اسکول گوئنگ ہو تو اسکول میں کلاس میں بیٹھنے سے پہلے اس کا یونیفارم کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کے جو کتابوں کا بیگ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، لنچ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر بچے کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہم اس کو بتاتے ہیں، شعور دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ذہن سازی کرتے ہیں۔ جانے سے 2-3 دن پہلے اس کا ذہن بنانا شروع کرتے ہیں، اس کو جلدی گھر میں صبح اٹھانے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ کی لائف چینج ہو رہی ہے، اب آپ اسکول میں جا رہے ہیں، تو اب آپ کو اسکول کے ان پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو عمرہ ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میں اس عمرہ کے سفر کو سفر عشق و محبت کہا کرتا ہوں، اور یہ جہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ وہاں ایک بہت بڑا عشق و محبت کا مظہر ہے۔ فرق سمجھیے گا، جب ہم عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں یا جب ہم نے عبادت کرنی ہوتی تو ہمیں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ صاف لباس پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خوبصورتی کو اپناؤ، صاف ستھری ٹوپی ہونی چاہیے، داڑھی میں کنگھی ہونی چاہیے، خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بالمقابل جب آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو سلے ہوئے کپڑوں کے بجائے آپ 2 انسلی چادریں لیتے ہیں۔ وہ انسلی چادریں پہننے کے بعد آپ کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے خوشبو کو استعمال نہیں کرنا، آپ نے ایک دیوانہ وار عاشق کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے عاشق اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کو نہ لباس کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کا احساس ہوتا ہے، صرف ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے محبوب کا دیدار کر لوں، اپنے محبوب سے ملاقات کر لوں، اپنے محبوب کے پاس حاضر ہو جاؤں، اس کے پاس پہنچ جاؤں۔
تو عمرہ کے سفر میں بھی 2 سفید چادریں پہن کر کے حاجی کے دل میں ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، ایک ہی زبان پر صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے مجھے پیدا کرنے والے، میں اپنے تمام اچھائی برائی کے ساتھ، میں جو ہوں، جیسا ہوں، جتنا ہوں، میں سب کچھ لے کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے رب، میرے مولا، میری حاضری کو قبول کر لے۔ میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، میں نے گھر بار کے آرام سکون چین کو چھوڑ دیا، میں اس مسافری میں، اس پردیس میں، آپ کے اس گھر پہ حاضر ہوں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ عبادت میں حکم ہے کہ سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، عبادت میں حکم ہے خاموشی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ عبادت جب بندگی کا اظہار ہوتا ہے تو بندہ اپنے عجز اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ عشق و محبت میں جب انسان آتا ہے تو اس وقت اپنی عشق کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے، میں عاجز تو ہوں ہی ہوں لیکن مجھے آپ سے عشق بھی ہے، اور اس عشق کا عملی نمونہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے دنیا کے زیب و زینت کو، آرائش کو، زیبائش کو، سہولیات کو، اسباب کو صرف آپ کے لیے حکم ترک کر دیا، اور نماز میں حکم ہے کہ میں نے ایک جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن عمرے کے عشق میں، آپ کی عشق میں مجھے یہ حکم ہے، اور میں یہ اس 4 دیواری کے گرد پھیرے لگا رہا ہوں، میں 2 پہاڑیوں کے درمیان میں دیوانہ وار آپ کے پیچھے چکر لگا رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ عمرے کی عبادت میں، حج کی عبادت میں اگر آپ دیکھیں جتنے اعمال ہیں، وہ اعمال، ہر عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ محبت پر مبنی عمل ہے۔ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ویسی جا کر صفا مروہ کے درمیان گھومتا رہے تو عبادت تو نہیں ہے۔ آج کل کوئی جا کر کے وقوف عرفہ کر لے، حج کے موقع کے اوپر جو کیا جاتا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ آج کل کوئی جا کر کے مزدلفہ میں رات گزارے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص طریقے سے جو حرم کی 1,00,000 نمازوں کا اجر چھوڑ کر کے سارا عالم یا جتنے مسلمان وہاں موجود ہوتے ہیں ملینز میں، وہ وہاں مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، عرفات میں چند گھنٹے گزارتے ہیں، مینا میں کئی دن گزارتے ہیں، پھر جمرات پر جا کے رمی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ سے اپنے محبت کا اظہار ہے۔ اب یہ جب اظہار ہے تو یہ اس بات کی ہمیں جسے کہتے ہیں ہدایت دیتا ہے، یا ہمیں اس بات کی طرف یہ شعور دیتا ہے کہ جانے سے پہلے ہمیں اپنے محبوب سے ملنے سے پہلے مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک معتمر کا یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے کہ وہ ایک اچھی سروس کا انتخاب کرے، اچھے کمپنی کا انتخاب کرے، اچھے لوگوں کا انتخاب کرے، اپنی پسند کے پیکیجز لے، لیکن یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ جانے سے پہلے جہاں وہ انتظامی ضروریات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حج و عمرہ کی جو شرعی تربیت ہے، جو شرعی مسائل ہیں، جو شرعی معلومات ہیں، وہ بھی جان کر کے رکھیں۔ عمرہ کی عبادت اگر آپ دیکھیں تو 4 ارکان کے مجموعے کا نام ہے۔ عملی طور پہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو میرا خیال ہے میکسیمم 2 سے 2.5 گھنٹے میں یہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے، اور 4 کام کرنے ہیں۔ آپ نے احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور آپ نے اس کے بعد بال کٹوانے ہیں۔ لیکن یہ 4 کام اتنے زبردست ہیں کہ اگر ان کی بھی اگر تربیت نہ لی گئی ہو تو وہاں جا کر کے اچھے سمجھدار لوگ بھول جاتے ہیں۔ مجھے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک خاتون یہاں سے عمرہ پہ گئی ہیں، اور جا کر کے انہوں نے احرام تو یہاں سے باندھ لیا، انہوں نے جی وہاں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا،
اور واپس آ کر کے انہوں نے اپنے لباس والا بدل لیا تو کہتی ہیں میں نے عمرہ کر لیا۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ سعی واجب عمل ہے، بال کٹوانا واجب عمل ہے جس کے چھوڑنے پر دم لازم ہے۔ اب یہ اس کی وجہ کیوں پیش آئی کہ جانے سے پہلے مسائل کا سیکھا نہیں، جانے سے پہلے یہ پریشانی تو تھی کہ میرا ہوٹل اچھا ہونا چاہیے، میری اکوموڈیشن اچھی ہونی چاہیے، میری سروسز اچھی ہونی چاہیے، میں نے اتنے بیگز لے کر جانے اور واپسی پہ میں نے اتنی شاپنگ کر کے اتنے بیگز لے کر آنے۔ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، اصل جو مقصد ہے جس کے لیے لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں، شاپنگ کرنی ہوتی ہے یہاں بھی اچھی ہو جاتی ہے، کھانا کھانا ہے تو وہ تو زیادہ اچھے ٹیسٹ کے اعتبار سے مطلب ہمارا ایک ٹیسٹ جو ڈیولپڈ ٹیسٹ ہے وہ جہاں اچھا مل جائے گا آپ کو، آرام ہے، گھر میں سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل تو جو مسئلہ ہے، اصل جو قربانی ہے، اصل جو اتنے مصارف ہم برداشت کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عمرے کی اتنی نصیحت کی ہے، تلقین کیا ہے کہ بار بار عمرہ کرتے رہا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ۔ بار بار انسان تبھی کرے گا نا جب ذوق ہوگا، اور ذوق تبھی ہوگا کہ جب آپ کو ان چیزوں کے مسائل کا ادراک ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے عمرے کے فضائل میں مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ایسے تو نہیں رکھتی ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک بعد والا عمرہ اور اس سے پہلے والے عمرے کے درمیان میں کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں اگر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بعد والا عمرہ جو ہے یہ پہلے والے عمرے کے درمیان کے جو دورانیے کی مدت میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ طواف کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عبادت ہے نماز کی طرح، بس نماز میں انسان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، باتیں نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، جبکہ طواف میں انسان چل پھر کر کے عبادت کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، 7 پھیرے لگانے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ طواف کے دوران بھی مسائل کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اب طواف میں اگر اللہ جل جلالہ نے باتیں کرنے کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لائیو کال میں لا کر کے ہم اپنے رشتہ داروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ میرے پاس کئی ویڈیوز ایسی آتی ہیں، کئی دفعہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، جی لائیو کال ملا لی، ویڈیو کال، میں طواف کر رہے ہیں تو بھی دعا مانگ لے۔ بھائی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، توجہ تمہاری ہونی چاہیے، تم وہاں پہ موجود ہو، تمہاری دعاؤں کا قبول ہوگا۔ وہ بیچارہ وہاں بیٹھ کے لائیو دعا کر کے کون سی دعا قبول کروا رہا ہے؟ تو بہتر تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اس کی اس لیے ہو جائے گی کہ وہ توجہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور یہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ ایسی جیسی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور محبوب کے پاس پہنچ کر بھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، تو پھر محبوب تو یہی سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تمہیں محبت نہیں ہے۔ تو ہمیں طواف کے دوران اپنے معتمرین کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جانے سے پہلے طواف کے مسائل کو سمجھیے، آپ طواف کرنے سے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے۔ مسجد حرام میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے معتمر کو نہیں پتہ ہوتا کہ خانہ کعبہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جن کو معلوم ہوتا ہے وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ راستے میں نہیں، راستے کے ایک طرف کھڑے ہوں۔ ہمارے معتمر کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی چونکہ پہلی نظر پڑ گئی ہے تو اب دعا قبول ہونے کا وقت ہے، تو وہ آنکھ نہیں جھپکاتا۔ اب اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے اگر آنکھ جھپک گئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھائی اللہ جل جلالہ بہت عظیم ذات ہیں، ہم اللہ کو بندوں پہ قیاس کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا، پہلی نظر پڑ گئی، بس اب آپ مانگنا شروع کرتے ہیں، اب آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے حق میں دعا قبول فرمائیے، میرے بہن بھائیوں کے حق میں دعا قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اسی طرح جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سعی کرنے کے بعد جب حلق کروانے کا موقع آتا ہے تو میں کئی دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ بات یہ ہے، آپ لاکھوں روپے لگا کر گئے، مقصد عمرہ کرنا ہے، مقصد حج کرنا ہے، مقصد زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا ہے۔ اچھا آگے جانے سے پہلے ایک بات اور، ہمارے معتمر کو وہاں پہنچ کر بھی جلدی کی فکر ہوتی ہے،
جلدی جلدی یہ ہو جائے، جلدی جلدی طواف ہو جائے، جلدی جلدی عمرہ ہو جائے، جلدی جلدی ہم ہوٹل۔ بھائی جلدی کس بات کی ہے؟ نہ کوئی جاب پہ جانا ہے، نہ کوئی اپنی شاپنگ کرنی ہے، نہ کوئی آپ کی ایسی کوئی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، 2 نہیں 4 گھنٹے لگائیے، اللہ کو منانے آئے ہیں، محبوب کو منانا آسان کام ہے۔ ہم آپ یہ تصور کریں کہ ہم یہ تصور نہیں کرتے۔ عدنان بھائی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اگر کسی شخص کو طواف کے دوران یہ استحضار ہو جائے، بلکہ یوں کہہ لیجئے اگر کوئی شخص طواف کے دوران تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ رکھے تو اللہ کی قسم اس کے طواف میں جو لطف آئے گا وہ بیان سے باہر ہے۔ توجہ کیا کرنی ہے؟ کبھی تو سرکار نے بھی یہاں قدم رکھے ہوں گے، خانہ کعبہ کی اس مطاف میں کبھی تو سرکار نے بھی تو طواف کیا ہوگا۔ خانہ کعبہ پہ جب نگاہ پڑے تو کبھی سوچے سرکار نے یہاں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بھی تو بیٹھے تھے، سرکار نے یہاں مقام ابراہیم پر نفل پڑھے تھے۔ صرف سرکار نہیں، سرکار کے جانثاران حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات تابعین رحمہم اللہ، تبع تابعین رحمہم اللہ، اور امت کے بڑے بڑے بزرگ جلیل القدر بزرگوں نے یہاں طواف کیے ہوں گے، اور ان خوش نصیب لوگوں کی جگہ پہ اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو بھی پہنچا دیا۔ یقین جانیں جب آپ یہ سوچ کر کے طواف کر رہے ہوں گے، پھر جو آپ رب سے مانگیں گے نا، پھر آپ کو مانگنے کا لطف آئے گا، جو وہ ہونی چاہیے۔ دنیا سے کٹ جائیں، موبائل آف کر دیں، بس اب آپ ہیں اور آپ کا محبوب ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس عظیم الشان عبادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین میں جو سب سے پہلی جگہ پانی کے بعد جو زمین ظاہر ہوئی تھی، زمین کا جو ٹکڑا ظاہر ہوا تھا، یہ مکہ مکرمہ کی زمین تھی، اور اس کو آباد کرنے والے اللہ جل جلالہ کے 2 عظیم اور جلیل قدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرات تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے نومولود حضرت اسماعیل کو وہاں پہنچایا اللہ کے حکم سے۔ احادیث کی کتاب میں، دین کی کتابوں میں تقریباً 50 سے زائد نام مکہ مکرمہ کے آئے ہیں، 50 سے زائد۔ اس شہر کی اہمیت اللہ جل جلالہ کے ہاں کتنی ہے کہ 50 سے زائد، مکہ اس کا نام ہے، بکہ اس کا نام ہے، ام القرا اس کا نام ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ سے انشاءاللہ میں پورا دوبارہ سے میسج سنوں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مکہ اس شہر کا نام ہے، بکہ اس شہر کا نام ہے، ام القرا اس شہر کا نام ہے۔ اللہ جل جلالہ 50 سے زائد، البلد اس شہر کا نام ہے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے مکہ مکرمہ سے متعلق تحریر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے جس عبادت گاہ کو، اپنے جس گھر کو اس کائنات میں اپنی اس عظیم الشان عبادت کے لیے چنا، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے اس سرزمین میں جو سب سے پہلا گھر بنایا مکہ مکرمہ میں، وہ بیت اللہ ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے حج اور عمرہ جیسی عظیم الشان عبادات کے لیے مکہ اور خانہ کعبہ کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد اس سفر میں جو سب سے اہم ہمارا عمل ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ روضہ اقدس پہ حاضری ہے۔ اس موقع پر بھی ہمارے یہاں کیونکہ شعور کی کمی ہوتی ہے، لوگوں میں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جس طرح حاضر ہونا چاہیے اس طرح حاضری ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں ہمارا صلاۃ و سلام سن رہے ہیں۔ بڑی عجیب حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے زمین میں کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب
کوئی شخص زمین کے جس ٹکڑے پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر کے میرے پاس وہ درود پاک پہنچاتے ہیں اور اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے تم اپنے بڑوں کو ہدیہ پیش کرتے ہو کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ درود پاک کا ہدیہ پیش کیا. فرمایا میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اس کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں. سوچیں جب آپ درود پاک یہاں سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فرشتے پہنچاتے ہیں تو سرکار جواب دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے پاس حاضر ہوتا ہے تو میں خود اس کا صلاۃ و سلام سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معتمرین میں اس شعور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں تو خود سرکار ہمارا پیغام سنتے ہیں، ہمارا صلاۃ و سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اس پہ دعا اور استغفار بھی فرماتے ہیں. تو جب یہ توجہ ہمیں حاصل ہوگی تو یقین جانیے پھر اس وقت نہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا، نہ ہماری توجہ دائیں بائیں ہوگی، نہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں گے. بس ایسی فکر ہوگی جیسے ایک غلام اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے. مسجد نبوی میں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا احترام والی جگہ ہے. وہاں شور و غل کی، زمین پر زور سے جوتے پٹکنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں وہاں کے آداب کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں باقاعدہ کہ جس شخص نے بھی جانے انجانے میں مدینہ منورہ میں کی بے ادبی کر دی یا مدینہ منورہ کی کسی چیز کے بارے میں اپنی منفی رائے کا اظہار کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. منع کیا گیا ہمیں کہ مدینہ منورہ کے کھانے پینے کی چیزوں پہ، مدینہ منورہ کے لوگوں کے بارے میں، مدینہ منورہ کے ماحول کے بارے میں، مدینہ منورہ کی کسی چیز کے بارے میں برائی بیان کی جائے. اور ہم وہاں پہنچ کر کے سب سے پہلے ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے ہمیں تو یہ چیز نہیں ملی. بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے روپیہ پیسہ اتنا خرچ کیا، ہم نے آپ کو اتنی چیزیں دیں اور نتیجے میں آپ نے ہمارے ہوٹل صحیح نہیں دیا، آپ نے ہمیں کمرہ صحیح نہیں دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹور آپریٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرے، یہ تو شرعاً لازم ہے. لیکن اس کمی کوتاہی کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں شور و غل کرنا، جھگڑے کا ماحول بنانا، جھگڑنا آپس میں، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. بہرحال آج کے اس موقع پر میں دوبارہ عرض کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا اپنی ٹیم کا، اپنی کمپنی کا، الفرسان انٹرنیشنل سروسز کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور آج یہاں پہ یہ تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے موقع یہ دیا کہ ہمارے دوستوں کو کہ حج عمرہ کی تربیت کا باقاعدہ سیشن کا آغاز کریں. انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو یہاں پہ ہم دوپہر دن 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان میں 2 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ جو حضرات جا رہے ہوں چاہے وہ کسی بھی کمپنی کے تھرو جائیں، للہ فی اللہ ہماری طرف سے انشاءاللہ یہ تربیت دی جائے گی، عمرے کے بنیادی مسائل سکھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے تاکہ وہ جا کر کے ذوق و شوق کے ساتھ عمرے کی عبادت سر انجام دیں اور ان کی عبادت میں ہمیں بھی نیکی کا ثواب ملے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام برادر محترم مولانا مفتی عامر صاحب، الفرسان انٹرنیشنل سروسز کی ٹیم، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی. آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے حاضری کا موقع ملا اور پھر ایک ایمان افروز مجلس مجھے نصیب ہوئی اور دوبارہ وہ یادیں تازہ ہوئیں، وہ ماحول ایک دوبارہ دل میں پیدا ہوا، دل و دماغ میں مناظر دوبارہ گھومنے لگے. تو میں اس پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں الفرسان کو اس اپنے نئے اس آفس اور اپنے سیٹ اپ کے آغاز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ
کامیابی عطا فرمائے، اور جو آپ نے یہ مبارک ایک سلسلہ شروع کیا ہے حج عمرہ کی تربیت کا، یہ خصوصاً ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے لیے یقیناً بہت ایک اجر کا اور خیر کا ایک ذریعہ اور باعث ہوگا، اور آپ سے جتنے بھی حجاج کرام معتمرین جو تربیت حاصل کر کے جائیں گے تو وہ سارے جتنے بھی اعمال کریں گے تو آپ کا قدم قدم پہ آپ کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک بڑا کار خیر ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کے جو معتمرین ہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، اور باضابطہ ایسا سلسلہ تربیت کرنی ہے۔ یہ بڑی کمی ہے ہمارے ماحول میں، لوگ جاتے ہیں لیکن کافی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عمرے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ قومی ضرورت بھی ہے، آپ اس ضرورت کو پورا کرنے کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ سفر ہے، ایک عشق و محبت کا سفر ہے۔ ہمیں کسی بھی ٹور آپریٹر کے تھرو ہم جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ ہم نے ان سے لی ہیں وہ تو پوری ہونا ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرورت ہے، لیکن اس سفر کے جو تقاضے ہیں وہ بڑا نازک تقاضے ہیں، اور اس سفر کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ ہم اگر کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بابرکت اور خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ ورنہ ویسے اگر ہم جائیں اور شکوے شکایتیں ہی کرتے ہوئے اور شکوے شکایتوں کے ساتھ ہی واپس آئیں تو اس کا ظاہر ہے وہ برکات اس سفر کی وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ اس سفر کی بظاہر دنیا کی کسی بدلے اور کسی عوض کے حوالے سے کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائیں، اور آداب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائیں، قبولیت والی حاضری اللہ ہمیں نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو اور آپ کی تمام ٹیم کو اللہ رب العزت اس میں سرخرو فرمائیں، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں تربیت کا، اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو، تربیتی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائیں آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرمائیں، اور آج کے اس سلسلے کو، اس نشست کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ میں آخر میں پھر مفتی عامر صاحب کا اور الفرسان کا، تمام ٹیم کا، ان کے مینجمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر سے ڈھیروں دعائیں ہیں کامیابی کے لیے، اور مبارکباد ہے اس نئے سیٹ اپ کے لیے، بہت دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں نصیب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔